درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 55 اور 56 پڑھیں گے، جس میں بہت سارے سوالات، کم سے کم 9 سوالات جب ان آیاتوں کو پڑھیں گے، 9 سوالات یہ ہمارے ذہنوں میں آئیں گے جو جواب طلب ہے، اور اسی طرح ایک عنوان ہے ان آیاتوں کا، ایک موضوع ہے جس کو ان آیاتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ اس میں مسائل ہیں، تو ان مسائل کو بھی ہم جانیں گے، ان سوالات کو بھی جانیں گے اور جوابات بھی ان کا دیں گے، اور وہ موضوع جو ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن پہلے ہم نے آیاتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترجمے میں ہم نے غور کرنا ہے کہ واقعی ان آیاتوں میں اتنے مسائل ہیں، اتنے سوالات کا حامل ان آیاتوں کا موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے بنی اسرائیل اپنے نبی موسیٰ سے، اے موسیٰ ہم ارگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے ظاہر نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو آسمانی بجلی نے، کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے بنی اسرائیل کی جو مشرکانہ ذہنیت، چونکہ مشرک انسان وہ محسوس پرست ہوتا، وہ اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھنا پسند کرتا، جس چیز کو وہ نہیں دیکھتا تو وہ ایک خیال اپنے ذہن میں بناتا، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ محسوس بھی کر میں میرے سامنے آ جائے تاکہ میں اس کو دیکھوں، میں اس سے مانگوں، میں اس کو پوجوں۔ تو محسوس پرستی کا مظاہرہ یہ ہر مشرک میں، چونکہ بنی اسرائیل بھی مصر میں رہ کر اسی ذہنیت کا حامل بن چکا تھا، 400 صدیاں انہوں نے وہاں پہ گزاری تھی، اور مصری لوگ سب جو ہے وہ گاؤ پرست، بچڑا پرست مشرک تھے، تو ان کی بھی ذہنیت ایسی بن گئی تھی کہ نعوذ باللہ ان کا جو خدا ہے وہ تو ان کے سامنے ہے، تو ہمارا خدا ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا ہم بھی اے موسیٰ ایک ایسا اپنے خدا کو اپنے سامنے ہم مانگتے، ظاہری پیکر میں، محسوس پیکر میں۔ علامہ اقبال نے بہت خوب کہا ان کے بارے میں، یہ اس طرح کے جو مشرک مذہب پرست ہوتے، جو محسوس پرست ہوتے، جو محسوس پیکر میں اللہ کو دیکھنا چاہتے، خالق کو دیکھنا چاہتے، ان کے بارے میں کہا کیش او تقلید، کیش مذہب عقیدہ، یعنی مذہب پرستوں کا جو مشرک ہوتا ہے نا، اس کا عقیدہ تقلید ہوتا ہے، تحقیق نہیں ہوتا، بس باپ داداؤں سے اس کے سوچ میں جو آیا، جو اس کے تنگ ذہن میں آیا، بس وہ اس کا پھر مذہب۔ کیش او تقلید کارش آزری است، یعنی ان کا جو مذہبی لینا دینا ہے وہ تقلیدی، اور کام اس کا کیا؟ آزری ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا بت پرست تھا نا، کارش آزری است، ندرت اندر مذہب او کافری است، بظاہر مذہب تو خوبصورت آپ کو لگ رہا ہے لیکن اندر جو ہے نا کافری ہے بالکل۔ کاروان شوق بے ذوق در ہیل، بے یقین و بے سبیل و بے دلیل، نہ کوئی یقین ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی دلیل ہے، بس ایک کاروان ہے مذہبیوں کا، مشرکوں کا، کوئی ذوق اس میں نہیں ہے، کوئی لاجک اس میں نہیں ہے، بس اس میں صرف ہیلے بہانے۔ یہ علامہ اقبال نے بتایا، تو اس لیے انہوں نے چاہا کہ بس ہم بھی خدا کو اسی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ،
جس طرح آج ہمارے کافی مذہبی لوگ ہم نے خدا کو خواب میں اللہ کو خواب میں دیکھا، بولتے ہیں نا فلان بزرگ نے 100 بار اللہ کو خواب میں دیکھا تھا، ہم نے ایک دن اللہ کو نعوذ باللہ خواب میں دیکھا، میں اس کی گود میں نعوذ باللہ بیٹھا ہوں، اور ایک خیال ہے نعوذ باللہ اللہ فلان جگہ میں کرسی پر بیٹھا ہے، اور اسی طرح اللہ کے حضور میں ہم جو کرتے ہیں نا، ہمارا خیال ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہمارے سامنے ہے۔ جو مذہبیوں کا جو آپ نے دیکھا نا، وہ کے جو طور طریقے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اللہ ہمارے سامنے، اس طرح نعوذ باللہ ہے اللہ ہر جگہ، میں نہیں کہتا ہوں، اس کا خیال یہ ہے نا کہ بالکل نعوذ باللہ اس طرح ایک بت اس کے سامنے ہے، تو ہمارے سامنے بھی اللہ بت کی طرح ہے نعوذ باللہ، پھر اسی طرح کی حرکتیں وہ بھی کرتے، تو یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے۔ تو اب سوال بنتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسا سوال کیوں کیا؟ کیا اللہ جو خالق کائنات ہمارے محدود ذہن میں آ سکتا ہے؟ اس تنگ ذہن میں آ سکتا ہے؟ ہم تو بہت چیزیں ہمارے ذہن میں رہتا ہے، ابھی توانائی کو دیکھ، جو پیور انرجی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے، آپ اس کو محسوس کر سکتے، حالانکہ وہ میٹر ہے، مادہ ہے، مادہ کی توانائی بھی تو مادے کی شکل ہے نا، مادہ اور توانائی، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ کہتے اللہ کو میں دیکھو اپنی آنکھوں سے، کیوں؟ پھر وجہ یہ ہے کہ یہ مصر میں بہت رہے تھے، 400 صدیاں مصری لوگ سارے جو ہے نا محسوس پرست تھے، انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کو، اللہ جو خالق کائنات ہے اس کو ایک شیپ انہوں نے دیا، وہ بت پرست تھے، وہ صنم پرست تھے، وہ گاؤ پرست تھے، ان سے ان کا بھی ذہن اسی طرح بن گیا، جس طرح ہم ہندوستان سے ادھر آئے یا ہندوستان میں ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی ایسا ذہن ہے یا نہیں؟ ہمارے جو بزرگ مرتے ہیں اب ان کو دفن کر کے ان کا وہ نہیں بناتے، مزار نہیں بناتے، پھر ان مزاروں کے ارد گرد ہم چکر نہیں کاٹتے، وہاں بکریاں وغیرہ ذبح کرتے نہیں کرتے، وہاں ہم دعائیں لیتے نہیں لیتے، یہ ذہنیت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ صدیاں ادھر گزار، ان کی بھی ذہنیت ایسی بن گئی، اب انہوں نے بھی چاہا کہ مصری لوگوں کا تو نعوذ باللہ جو خدا تھا وہ سامنے تھا، ہم بھی سامنے اس کو دیکھتے، تو یہ محسوس پرست لوگ اس طرح کے سوالات کرتے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال، کیا انسان اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کسی مذہبی عالم سے پوچھ، وہ بولے گا دیکھ سکتا ہے، اگر اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا آخرت میں تو دیکھ سکتا، اور آخرت میں وہ باقاعدہ اس کو ایسا دیکھے گا جس طرح چاند کو دیکھتے، اور عجیب ہے کہ ایک عالم اس پر آپ کو قرآن سے بھی دلیل دے گا اور حدیث سے بھی دے گا کہ لو بھائی یہ آیاتیں ہیں اور یہ حدیث، پھر ایک صحیح حدیث کا آپ انکار کر سکتے، ایک آیات کا آپ انکار کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگلے جہان میں دیکھ سکتے۔ اسی لیے ایک عالم دین، بہت بڑا عالم ہے، اس کا نام میں نہیں لیتا، وہ قابل قدر ہے، محترم ہمارے لیے، بہت بہترین اس نے تفسیر لکھی ہے نا، اسے جب سوال کیا گیا کہ پھر اس دنیا میں کیسا اللہ کو دیکھے گا، اللہ تو وراء الورا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تو کسی چیز کی طرح نہیں ہے نا، اس عالم سے سوال کیا گیا، اور قرآن میں ہے کہ لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتا، سورہ انعام کی آیات 103، لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور 42ویں سورت کی آیات 11 میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں کہ اس کو آپ دیکھ لیں، اور سورۃ الاعراف کی آیات 143 میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تم کو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، قال ربی ارنی انظر، قال لن ترانی، تو اللہ نے کیا فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز۔ اور اسی طرح جو ہے نا خروج جو تورات کی کتاب ہے، اس کے باب 33 ورس 21 میں ہے، تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، انسان مجھے دیکھے گا تو زندہ نہیں رہ سکتا، یہ تورات میں، لیکن وہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، عالم صاحب وہ کہتے ہیں نہیں، آخرت میں انسان جب مرے گا نا وہ سپر انسان بن جائے گا،
اس کا یہ دماغ نہیں رہے گا، اس کی آنکھیں نہیں رہیں گی، وہ اس میں اتنی طاقت آئے گی کہ نعوذ باللہ خدا اس میں سما جائے گا، اس کے حضور میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چھوٹا بنے گا، چاند کی طرح بنے گا۔ چاند تو چھوٹا ہے نا، چاند تو ہمارے دماغ میں آ جاتا، باقاعدہ اس کو ہم کور کر سکتے، کیونکہ جو چیز ہمارے دماغ میں آ جائے نا تو محدود بن گیا۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں جواب میں، کہتے ہیں یہ آیات بجا یہ تو اس دنیا کے لیے، تو آخرت کے لیے نہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو سپر انسان بنائے گا، جس طرح انہیں وہ ایک کمپیوٹر پہلے ہارڈ ڈسک میں ہم لوگ جی بی، اس میں جی بی کہتے ہیں اس کو نا، اس کا جی بی کتنا ہے، اس کا جی بی کتنا ہے، پھر اس کو بڑھاتے تھے نا، بڑھاتے تھے، تو انسان کا یعنی جی بی اتنا بڑھ جائے گا نا کہ وہ اللہ کو دیکھ لے گا باقاعدہ، وہ کہتے ہیں اس کا عقیدہ ہے۔ وہ عالم صاحب کہتے تھے، اور انہوں نے پھر کچھ دلائل بھی دیے، کچھ دلائل دیے، کہتے ہیں اب قرآن سے دلیل دے سکتے، حدیث سے دے سکتے کہ انسان دوسری دنیا میں اللہ کو دیکھے گا۔ کس طرح دیکھے گا؟ جس طرح بالکل چاند کو دیکھتے، چاند کی طرح، جس طرح ہم چوندوی کی چاند کو دیکھتے ہیں نا۔ تو وہ ان آیاتوں کو اپنے دلیل میں پیش کرتے۔ کون سی آیاتیں؟ ایک آیات وہ پیش کرتا ہے 75ویں سورت کی آیات 22 اور 23 کو، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ بہت سارے چہرے، وجوہ اس دن تر و تازہ ہوئیں گے، قیامت کے دن تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اور اپنی رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کہتے دیکھو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو رب کی طرف دیکھتے، رب تو پھر چاند کی طرح ہے، اس کو دیکھے گا۔ اور سورت نمبر 83 سورت کی آیات 15 کو بھی وہ کوٹ کرتی، وہاں اس نے دلیل دیا نا، قرآن کی آیات میں ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ لوگ کفار، جو لوگ، یہ جو کافر لوگ ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے، حجاب میں ہوئیں گے۔ تو دیکھو وہ نہیں دیکھ سکیں گے حجاب میں، تو پھر جو مسلمان ہوگا اس کو دیکھ سکے گا۔ اور سورہ یونس کی آیات 26 کو بھی وہ کوٹ کرتے، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیک درجہ دے گا اور کچھ زیادہ بھی دے گا۔ وہ جو کچھ زیادہ دے گا، وہ مولوی صاحب کہتے ہیں، عالم صاحب کہتا ہے اس سے مراد ہے کہ اللہ اپنے آپ کو دکھائے گا اس کو، اللہ اپنے آپ کو اس کو دکھائے گا کہ لو یہ تمہاری نیکی، یہ تمہاری جنتیں، اور لو یہ زیادہ۔ پھر وہ جو چھوٹا مسلمان ہوئے گا وہ 1-2 بار اللہ کو دیکھے گا، جو کچھ بڑا ہوئے گا پھر وہ اس کو کبھی مہینے میں دیکھے گا، اور جو بڑا ہوئے گا اس سے پھر وہ اس کو ہر ہفتے کو دیکھے گا، خصوصاً جمعے کو اس کو دیکھے گا، یا جمعے، اور جو بہت زیادہ ہوئے گا وہ پھر ہر وقت اس کا نظارہ کرے گا۔ اور وہ حدیث بھی کوٹ کرتے، بخاری سے، مسلم سے، اور جو حدیث کی بڑی کتاب بخاری میں ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا حدیث کوٹ کیا ہے، انکم سترون ربکم اعیانا، بے شک ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام سے، جابر عبداللہ سنوں سے، ابن عبداللہ بن عمر سنوں سے، حضرت صہیب رسول سے، عبداللہ بن جریر سنوں سے، کافی تفسیریں، بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے۔ تو وہ یہ کہتے، اب واقعی میں یہ جو آیاتیں ہم نے پڑھی اس سے یہی ثابت ہوتا، اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف کی، وہ کہتے ہیں ان آیاتوں کا یہ مطلب نہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتا، یہ تو عام ہے، اس کو آپ کیوں وہ کرتے؟ جب اللہ نے بولا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، پھر آپ اس کو چاند سے کیسے تشبیہ دیتے؟ جب اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، پھر وہ کیسا اس کو دیکھے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے تورات سے لی ہے، تورات میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا بنی اسرائیل کو کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، جو مجھے دیکھے گا وہ مر جائے گا، بلکہ اس کے جلال کو بھی وہ نہیں دیکھ پائے نا، جلال کو، کیونکہ وہ پہاڑ پھر کیا ہوا، ریزہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو
بنی اسرائیل نے بعد میں اپنی کتاب میں ڈالا ہوا ہے. 24ویں باب خروج کا اور ورس 10-11 میں ادھر تھا نا اس میں خروج میں کہ نہیں دیکھ سکتا ہے. ادھر کیا انہوں نے لکھا ہے؟ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا. دیکھیں انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کا پتھر کا چبوترا سا تھا. اللہ کے پاؤں کے نیچے کیا تھی؟ نیلم کا جو پتھر، نیلم کو جانتے ہیں نا، اس کا پتھر، اس کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا. اور انہوں نے بنی اسرائیل کے شرفاء، ایلیٹ کلاس کو، جو بڑے بڑے بزرگ تھے، پھر اپنا ہاتھ بڑھایا. کس نے بڑھایا؟ اللہ نے. انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا. اب چونکہ یہودیوں کا تو یہی تھا کہ ہم خدا کو دیکھیں، انہوں نے اس بات کو تورات میں ڈالا. تورات سے پھر ہمارے علماء نے لی. پھر جب یہودی اس کو دیکھتا ہے، میں کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ دوسرے مولوی کہتے، کیونکہ میں نے کہا اس میں 2 رائے. ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر مسلمانوں کی یہ رائے کہ ہم آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے، اور کچھ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نہیں دیکھیں گے. کچھ کی رائے کیا ہے؟ ہم نہیں دیکھیں گے. وہ یہ دلیل دیتے، اور وہ یہ بھی کہتے کہ یہاں یہ جو آیات ہے نا کہ وہ اپنے رب کی طرف دیں گے، یعنی وہ اپنے رب کی عنایات کی طرف دیکھیں گے. وجوہ، بہت سارے چہرے، یوم اذن، قیامت کے دن، آخرت میں، ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنی رب کے رحمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یعنی جس طرح نا ایک غریب آدمی ایک بڑے آدمی کو کہتا ہے میں تمہاری طرف میرا نظر ہے، میرا نظر تمہاری طرف سے، میرا نظر سرکار کی طرف، ہم سرکار کی طرف دیکھتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں سے کچھ چیز ملے. وہ لوگ یہ کہتے کیونکہ وہ ایک عربی کا ایک محاورہ بھی وہ کرتے ہیں نا، انما تنظر الی اللہ ثم الیک. پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ کی عنایت کی طرف دیکھتے ہیں. اور عجیب ہے کہ انہوں نے ایک بڑا نام بھی کوٹ کیا، بڑا نام، وہ ہے ابن مجاہد، وہ مجاہد، امام مجاہد کا. امام مجاہد تفسیر کا ایک بہت بڑا امام ہے. میں نے اس دن بھی ایک تفسیر کا نام لیا تھا، الماوردی. الماوردی بہت بڑا عالم گزرا ہے، یہ اس کی تفسیر ہے. سکتے ہیں یہ دیکھنا، اس تفسیر میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام مجاہد نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف دیکھیں گے، اللہ کو نہیں دیکھیں گے. امام مجاہد کیا کہتے ہیں؟ ہاں، الی ثواب ربہا، وہ اپنے رب کی رحمتوں کی طرف دیکھیں گے. اور اس نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر بھی کہتے تھے. دیکھو کتنے بڑے نام. یہ الماوردی لکھتا ہے. ویسے تو معتزلہ، خوارجہ، وہ تو بالکل کہتے ہیں اللہ کو قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. اور وہ یہ کہتے ہیں نا امام مجاہد وغیرہ یا معتزلہ، وہ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ایک مجسم چیز ہے، ایک جسم ہے؟ کیا وہ ہماری طرح ایک مانند ایک چیز؟ وہ ہمارے حواس سے بالاتر ہے، وہ یہ کہتے. اور پھر ہم لوگوں کا عقیدہ ایسا بنا اللہ کے دیدار میں. آپ ذرا پھر ایک شعر میں آپ کو پڑھاتا. ہم نے تو کہا، یہودیوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہم اس وقت تک اے موسیٰ تم کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ. یہ تو یہودیوں کا. اور اللہ پاک نے ان پر صاعقہ بجلی گرا دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ارگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہر نہ دیکھ لے. تو اللہ اپنے آپ کو دکھا لیتا تھا؟ نہیں. اللہ نے کیا جواب؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہارے دیکھتے ہی تم پر بجلی گری، پکڑ لیا تم کو آسمانی بجلی نے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہودی تھے، انہوں نے ڈیمانڈ کیا نا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. اللہ نے ان کا ڈیمانڈ پورا نہیں کیا بلکہ ان کو سزا دے دی. لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو دیکھیں گے اس کو. یہ معتزلیوں کا بحث ہے. پتہ نہیں پھر آپ کس رائے کو پسند کریں گے، یہ پھر ناظرین پر ہے نا.
میں دونوں دلیل آپ کو دے رہا ہوں، ان کا بھی ان کا بھی۔ اب انہوں نے مسلمانوں نے ایک عجیب عقیدہ بنایا نا، کہتے ہیں موسیٰ ذہوش رفت موسیٰ ذہوش رفت بیک جلو اے صفات، تو عین ذات میں نگری در تب سب۔ وہ تو موسیٰ تھا، وہ تو موسیٰ تھا، اس نے تو جلوے کا بھی تاب نہیں رکھا۔ اللہ نے اپنا جلوہ دیکھا، خود ذات کو نہیں، وہ گر پڑا بے ہوش ہو گیا۔ آ جاؤ پھر ہمارے پیغمبر کی طرف، وہ تو ہنستے ہنستے اس کے ساتھ جو ہے نا، نعوذ باللہ، ایسا ہی نا، کہتے ہیں وہ تو موسیٰ تھا۔ کیا موسیٰ پیغمبر نہیں تھا؟ ایک عظیم پیغمبر نہیں تھا؟ ایک ملزم نبی نہیں تھا؟ کیا یہ شہر میں حضرت موسیٰ کی توہین نہیں ہے؟ یہ کون توہین کر رہا ہے پیغمبر کا؟ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ موسیٰ ذہوش رفت بیک جلوہ صفات، اللہ نے صرف اپنا جلال دکھا ہے، جلوہ دکھا ہے، وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ تو موسیٰ تھا، وہ تو عیسیٰ ہے، وہ تو ابراہیم ہے، وہ تو نعوذ باللہ ہمارے پیغمبروں کے جو ہے نا پیروں کے خاک کے نعوذ باللہ برابر نہیں۔ یہ اللہ کہتے ہیں پیغمبروں میں فرق نہیں کرو، ہمارا عقیدہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے بھی ہم کو منع کیا، لیکن یہاں جب عقیدے کی بات، وہ تو موسیٰ تھا گر پڑا، وہ تو بنی اسرائیل تھا جس پر اللہ نے عذاب ڈالا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو بالکل ہم اللہ تعالیٰ کو چاند کی طرح دیکھیں گے۔ اور جو اس عقیدے کو نہیں مانے گا وہ مردود ہے۔ کیا ہے وہ مردود ہے، وہ ملحد ہے، وہ اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ تو عین ذات میں نگری در تب سبھی، وہ ہمارا جب نبی کا وقت آیا، اس نے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل عین ذات، اس کی ذات کو دیکھا۔ اور ہم تو کہتے ہیں نا وہاں جبریل کے بھی پر، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کو تبسم کے ساتھ ہنستے یہ ذرا دیکھ۔ اور بعض تو یہاں تک آج، چلو وہ تو آخرت کی بات، آخرت کی بات اس کی طرف ابھی ہم آئیں گے۔ بعض کا تو عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے بزرگ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہے نا، اس طرح کے۔ اور کئی نے دعویٰ کیا ہے، ایک مولوی صاحب کراچی میں جو نا بڑا وہ عجیب وہ ہے نا، ایک فنکار قسم کا وہ ہے، وہ ایک دعا میں کہتا ہے نا، وہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک عجیب، آپ کبھی اس کو سنیں آپ حیرت میں جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو صاعقہ نے پکڑا، رجفہ صاعقہ، بجلی کی کڑک، زلزلہ۔ دیکھیں جو انسان اللہ کے جلال کا تاب نہیں لائے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا تاب نہیں لائے، جلوے کا تاب نہیں لائے، تو اس کو کیسا دیکھے گا؟ اندازہ کریں، کیا اللہ ایک محدود چیز ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ کیا ہم انسان اتنے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہم چھوٹا بنائے؟ ہم اللہ کے حضور میں کیا ہے؟ ہم انسانوں نے ایک چیز کو تخلیق کیا ہے، سب سے بہتر ذہن ساز چیز، وہ کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر ہے، اس کو ابھی ہم لوگ آگے بڑھ کر ایک مصنوعی ذہانت کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ایک ایسی مشین انسان بنانے جا رہا ہے، یا بنایا ہے، یا پروسیس میں، کہ وہ ذہانت میں بھی اعلیٰ ہے۔ کیا وہ انسان کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا وہ انسان کو سمجھ سکتا ہے پھر؟ اور اگر وہ انسان کو سمجھے گا، انسان کے شعور کو سمجھے گا، حالانکہ انسان بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے، دونوں مخلوق ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں ایک چیز آیا نا، تو پھر چھوٹا بن گیا۔ لیکن عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے دلیل بے معنی ہے، جس کے سامنے علم بے معنی۔ اللہ پاک نے ہم کو روکا، اے ایمان والو، جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے اس پر بات مت کرو۔ لا تقفو ما لیس لک بعلم ان السمع والبصر والفؤاد، بولتے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل میں، ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب میں کتاب العلم میں ایک عجیب خوبصورت بات اس نے نقل کی، العلم قبل القول والعمل، پہلے علم پھر بات۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ حدیث کا کنوں ایک درجہ ہے،
احادیث کا ایک درجہ ہے، اس کا سند کا ایک درجہ ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن اگر ایک حدیث وہ صریحاً قرآن کے خلاف، اس کے بارے میں عالم کیا کہتے جو حدیث قرآن کے صریحاً خلاف ہو، کیا بولتے؟ پھر ہم حدیث کو چھوڑیں گے یا قرآن کو؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ علماء کرام بتاتے ہیں، ہمارے محدثین بتاتے ہیں، ہے نا، ہمارے محدثین بتاتے ہیں، ہمارے استاذ ہیں وہ، یہ انہی کی طرف سے ہے نا۔ تو جب قرآن کہتے کہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے اور حدیث میں کہ آپ دیکھ سکتے، اور وہ جو آیات سے انہوں نے دلیل لیا تھا، امام مجاہد نے اس میں اختلاف کیا ہے نا، بات آگے حدیث پر، اگر حدیث صریحاً قرآن کے خلاف ہو، پھر آپ ترجیح کس چیز کو دو گے؟ یا تو آپ تطبیق دو گے، کوشش کرو گے تطبیق ہم دیں گے، نہیں ہوا تو ترجیح قرآن کو ہے نا، جب تک ہم نہیں جانتے، قرآن تو یقینی ہے نا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ الاعراف کی آیات 143 میں، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ نے اپنی تجلی وہ پہاڑ پر ڈالا، اپنا جلوہ صرف، تو پہاڑ اس کا تاب نہیں لایا، پہاڑ اس کا تاب نہیں لایا، اور وہ ریزہ ریزہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا عظیم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، وہ بھی بے ہوش پڑا۔ لیکن وہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ہم جب مریں گے نا اس کے بعد ہم سپر مین بنیں گے، سپر مین، یعنی نعوذ باللہ اللہ ہمارے سامنے چھوٹا ہو جائے گا۔ اور بعض علماء نے یہاں پر جو ہے نا، پھر اس کے بعد ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے اٹھا کھڑا کیا تمہیں من بعد موتکم، یعنی اس جلوے کو تم سنبھال نہیں سکے، تم نے تو بولا ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھنا کیا، تم نے اس کا جلوے کا بھی تاب نہیں لایا، اور تم سب کے سب جو ہے نا بے ہوش ہو گئے، بعض علماء کہتے، بعض کہتے مر گئے، بے ہوش ہو گئے مر گئے، بعض کہتے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، پھر اللہ پاک نے ان کو دوبارہ جو ہے نا ہوش میں لایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی، فقال لهم اللہ موتوا ثم احیا، کیونکہ موت جو ہے دو معنی میں لیا جاتا ہے، میری بات کو ذرا توجہ سے سنیں نا، مجازی معنوں میں بھی اور حقیقی معنوں میں بھی۔ حقیقی معنوں میں موت کا مطلب ہے مر جانا، اور مجازی معنوں میں سو جانا، بے ہوش، وہ جب نیند سے اٹھتے ہیں صبح، ہم کون سی دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی، پڑھو نا، احیانا بعد ما اماتنا، ایسے بولتے نا، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد ما اماتنا، تو ادھر موت کس معنی میں؟ نیند کے معنی میں۔ تو قرآن مجید میں نیند کے معنی میں، حدیث میں موت کے معنی میں، اور بے ہوشی کے معنی میں۔ اب اس میں میں نے دونوں علماء کے رائے ہمارے لیے دونوں محترم ہیں، کیونکہ علماء کرام تو دلیل دیتے، وہ تو اپنے تئیں سے تو نہیں بولتے، ہمارے لیے سب قابل احترام، اور انہوں نے قصدن ایسا نہیں کیا، لیکن بڑے طبقے نے، کثیر تعداد نے، جمہور علماء نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، کب؟ آخرت میں، آخرت میں، اور کچھ نے کیا بولا؟ نہیں دیکھیں گے۔ دونوں کے دلائل آپ کے سامنے، تو اس میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم نے تو دلائل آپ کے سامنے رکھی۔ جہاں تک ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ آخرت غیب میں، حاضر میں، غیب میں ہے نا، غیب میں ہے نا، تو غیب تو متشابہات میں سے ہے نا، اب متشابہات کو اب حقیقت میں لا سکتے نہیں لا سکتے نا، تو غیبی امور میں بات کرنا بلا دلیل، دیکھو غیبی امور سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آگاہ کرے گا، اس لیے کہ غیب کا سارا علم کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ اپنے نبیوں کو جتنا بتائے، قرآن میں جتنا ہمیں بتایا، ہم اپنے تئیں سے کہہ سکتے ہیں کہ آخرت میں انسان سپر مین بنے گا، اس کے کان جو ہے نا اس سے زیادہ ہوئیں گے، اس کا دماغ بڑھ جائے گا، ہم کہاں سے بولے؟ کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے کہ انسان آخرت میں سپر مین بنے گا؟ تو لہٰذا ذرا احتیاط، ہم آگے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، ذرا احتیاط ہم کر لیں، دونوں طرف آپ کو میں نے پڑھا ہے نا، اب آگے جو ہے نا آپ بھی ذرا قرآن مجید میں جانکاری کریں، کچھ آپ بھی تدبر کریں، کیونکہ قرآن ہم سے کس کا تقاضا کرتا ہے؟ تقلید کا نہیں،
تدبر کا، تفکر کا، تعقل کا۔ اے ایمان والو، اے انسانو، قرآن میں غور کرو، قرآن میں فکر کرو، قرآن میں تدبر کرو، اس کو سوچ اور سمجھ کر پڑھو۔ یہ کوئی تقلیدی کتاب نہیں، اللہ کا کلام۔ اور پھر میں آپ کو کہوں، ہم طالب علم، میں خود اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، اسی لیے میری بات حتمی نہیں ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میری بات حتمی ہے۔ جہاں تک میرا علم تھا آپ کے سامنے میں نے رکھا، آگے آپ نے بھی غور کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے۔ جس دن مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ تیرا فکر قرآن کے خلاف، حق کے خلاف ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ کے حضور میں تو سچ چلے گا، ہماری رائے تو نہیں چلے گی، میرا سوچ تو نہیں چلے گا، ادھر تو اللہ ہم سے علم کو مانگے گا نا۔ اس لیے ہم نے احتیاط کے ساتھ تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، اور سوچ اور سمجھ کر آگے چلنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔